بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ٹیپو نے تہور جنگ، ہری پنت اور مغل علی خان کی افواج کی آمد کی خبر سنی تو اس نے ہدونی پر فوراً قبضہ کرنے کے لیے چند شدید حملے کیے، لیکن ہدونی کے دفاعی استحکامات کے باعث اسے کامیابی نہ ہوئی۔ پھر بھی جب 65,000 سواروں کا لشکر ہدونی کے قریب پہنچ گیا تو سلطان نے شہر پر قبضہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ نظام اور مرہٹوں کی فوری مداخلت نے اگرچہ سلطان ٹیپو کو ہدونی کے قلعہ پر فیصلہ کن ضرب لگانے کا موقع نہ دیا، لیکن اس کی ایک بہت بڑی جنگی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے دشمن کے لیے ایک نیا محاذ کھول کر اس کی بیشتر افواج کو عین اس وقت دریائے تنگدرا عبور کر کے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا جبکہ برسات شروع ہونے کو تھی۔ اتحادی اگر اپنے جنگی پلان پر عمل کرتے تو وہ دریائے تنگدرا کے پار رسد اور بارود کے ذخیرہ جمع کرتے اور اپنے فوجی اڈے قائم کرنے سے پہلے جنوب کی طرف نہ بڑھتے، لیکن اب وہ ضروری انتظامات کیے بغیر آگے آ چکے تھے۔ برسات کی آمد تھی۔ تنگدرا اور کرشنا کے درمیان بیشتر علاقہ جہاں سے انہیں طغیانی کے دنوں میں رسد ملنے کی امید ہو سکتی تھی، ابھی تک سلطان کی افواج کے قبضہ میں تھا۔ ہری پنت اور مغل علی خان نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ برسات کی طغیانیوں کے باعث ان کے لیے رسد اور کمک کے راستے بالکل مسدود ہو جائیں گے، محابت جنگ کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ہدونی سے نکال رنچوڑ پہنچ جائے۔ محابت جنگ نے ہدونی کے امراء سے مشورہ کرنے کے بعد ہری پنت کی ہدایات پر عمل کیا، چنانچہ ایک دن ہدونی کے قلعے کے دروازے پر ہاتھیوں، گھوڑوں، پالکیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ محابت جنگ اور دوسرے رؤساء اپنے بال بچوں سمیت ان پر سوار ہو رہے تھے۔ بعض خواتین ڈولیوں میں سوار ہو کر قلعے سے باہر نکل رہی تھی۔ قلعے کے اندر ایک مکان کا سجادہ میں طاہر بیگ کے خاندان کے چند افراد جمع تھے۔ شہباز خان بستر پر لیٹا ہوا تھا اور تنویر سراپا التجا بن کر طاہر بیگ، عطیہ اور خانہ کے دوسری عورتوں سے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے بھائی جان کو سفر پر مجبور نہ کیجیے۔ طبیب نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے چند ہفتے چلنے پھرنے سے پرہیز نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے بہنائی سے محروم ہو جائیں گے۔ طاہر بیگ نے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، اس بات کی پوری احتیاط کی جائے گی کہ انہیں راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے نوکر انہیں بستر سمیت یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ تنویر نے کہا، خالو جان خدا کے لیے اس بات پر اصرار نہ کیجیے، مجھے معلوم ہے کہ راستے میں دشمن ضرور حملہ کرے گا اور آپ کے لیے ان کی حفاظت ایک مسئلہ بن جائے گی۔ طاہر بیگ نے کہا، لیکن جب میسور کی فوج شہر میں داخل ہو جائے گی تو ان کا کیا بنے گا؟ میں میسور کے سپاہیوں کو جانتی ہوں، وہ ایک زخمی اور بے بس انسان پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ایک عمر رسیدہ عورت نے کہا، مرزا صاحب آپ کی بہو کا خیال درست ہے، شہباز کے لیے اس حالت میں سفر کرنا یقیناً تکلیف دہ ہوگا۔ اگر ان کی بہنائی چھن جانے کا خطرہ ہے تو آپ اصرار نہ کیجیے، پھر اگر آپ یہاں ہیں تو ان کے ٹھہرنے میں کیا حرج ہے؟ طاہر بیگ نے کہا، اچھا بیٹی اگر تمہارا یہی خیال ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم جلدی کرو، قافلہ تیار کھڑا ہے۔ تنویر نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، آپ خالہ جان کو بھیج دیجیے، میں یہیں رہوں گی، میں بھائی جان کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی، انہیں میری ضرورت ہے۔ شہباز جو انتہائی سکون کے ساتھ یہ بحث سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور چلایا، تنویر مجھے تمہاری قطعاً ضرورت نہیں، خدا کے لیے تم فوراً خالہ جان کے ساتھ چلی جاؤ۔
اس کے ساتھ ہی شہباز نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ تنویر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے بستر پر لٹاتے ہوئے کہا، بھائی جان خدا کے لیے آپ لیٹے رہیے۔ شہباز نے اس کے کان میں کہا، تنویر اگر تم 5 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نہ نکل گئی تو میں پیدل قافلے کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ خالہ جان اسے لے جائیے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ عطیہ نے کہا، بیٹی تنویر اب ضد نہ کرو، تمہیں معلوم ہے کہ جب دشمن شہر پر قبضہ کرے گا تو تمہارا یہاں ٹھہرنا تمہارے بھائی کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا، لیکن اگر تم نہیں مانتی تو میں بھی یہی رہوں گی۔ خاندان کی عمر رسیدہ عورتوں کے سمجھانے اور شہباز سے مزید ڈانٹ ڈپٹ سننے کے بعد تنویر بادل نخواستہ اپنی خالہ اور باقی عورتوں کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی، لیکن کمرے سے باہر نکلتے وقت اس کی آنکھوں میں سیلاب پھوٹ پڑا۔ قافلے کی روانگی کے تھوڑی دیر بعد ہاشم بیگ اپنے مورچے سنبھال چکے تھے۔ شہباز نیم خوابی کی حالت میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اسے ایک نوکر جسے طاہر بیگ اس کی تیمارداری کے لیے چھوڑ گیا تھا، اس کے بستر سے چند قدم دور فرش پر لیٹا خراٹے لے رہا تھا۔ دوپہر کے وقت شہباز کو پیاس محسوس ہوئی اور اس نے نوکر کو آواز دی، لیکن جواب میں نوکر کے خراٹے بے حد ناگوار محسوس ہوئے۔ پانی کی سرائی اس کے بستر سے چند قدم دور پڑی ہوئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا سرائی کی طرف بڑھا، لیکن 3-4 قدم اٹھانے کے بعد اس نے سر میں درد کی ٹیسیں محسوس کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ تاہم اس نے اس بے بسی کی حالت میں نوکر کو دوبارہ آواز دینا گوارا نہ کیا۔ قدرے توقف کے بعد سنبھل کر وہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر فرش پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے سرائی ٹٹولنے لگا۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کون ہے؟ اس نے کرب انگیز لہجے میں سوال کیا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ کوئی دبے پاؤں اس کے قریب آ رہا ہے۔ اس کے بعد اسے سرائی سے پانی نکلنے کی آواز سنائی دی اور پھر کسی نے بھرا ہوا پیالہ اس کے منہ سے لگا دیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے پیالہ اور دوسرے ہاتھ سے پانی پلانے والے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، خدا کے لیے بتاؤ تم کون ہو؟ جواب میں اسے دبی دبی سسکیاں سنائی دیں اور وہ پانی کا پیالہ فرش پر رکھ کر بلند آواز سے چلایا، تنویر 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 تم یہاں کیسے آ گئی؟ تمہیں اس وقت یہاں سے کوسوں دور ہونا چاہیے تھا۔ تنویر نے دوبارہ پیالہ اس کے منہ سے لگاتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ پہلے پانی پی لیں۔ شہباز پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اٹھ کھڑا ہو گیا اور تنویر اسے بازو سے پکڑ کر بستر پر لے گئی۔ شہباز بار بار یہ پوچھ رہا تھا، تنویر خدا کے لیے بتاؤ تم کہاں چھپ گئی تھی؟ تم گئی کیوں نہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ دشمن کے سپاہی یہاں پہنچ گئے تو کیا ہوتا؟ تنویر نے اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ نے مجھے قافلے کے ساتھ جانے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ حکم نہیں دیا تھا کہ مجھے قافلے کو راستے میں چھوڑ کر واپس نہیں آنا چاہیے۔ میں شہر سے نکلتے ہی پہلی سے اتر کر ایک گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ شہر سے چند میل دور جا کر میں نے خالہ جان سے کہہ دیا کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ 2 نوکروں نے تھوڑی دور میرا پیچھا کیا، لیکن میں نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ شہباز نے کہا، تنویر مجھے معلوم نہیں تمہاری اس غلطی کا انجام کیا ہوگا، لیکن میرا یہ کہنا غلط تھا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش تم یہاں ہوتی، میں اپنی جرأت اور مردانگی کا ثبوت دینے کے لیے ادونی کی فوج میں بھرتی ہوا تھا، لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں بہادر نہیں ہوں۔ ابھی تمہارے آنے سے چند ثانیے قبل میں ایک بچے کی طرح چلا چلا کر رونا چاہتا تھا۔ طبیب نے مجھے بالکل جھوٹی تسلیاں دی ہیں۔ مجھے معلوم ہے میں بہت جلد ہمیشہ کے لیے بہنائی سے محروم ہو جاؤں گا۔ بھائی جان مجھے یقین ہے آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے دیکھ کر بہت خفا ہوں گے۔
لیکن خالو جان اور ہاشم کیا کہیں گے؟ مجھے ان کے متعلق کوئی پریشانی نہیں، میں انہیں یہ جواب دے سکوں گی کہ میں شہباز کی بہن ہوں۔ مہابت جنگ کے ادونی سے نکلنے کے بعد مغل علی خان اور طہور جنگ نے دریائے تنگدرا کے جنوب میں سلطان ٹیپو کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لینا غیر ضروری خیال کیا۔ چنانچہ شہزادہ مغل علی خان واپس حیدرآباد چلا گیا اور طہور جنگ کے مغل اور مرٹھا فوج نے کنچن گڑھ کا رخ کیا، جہاں ہری پنت کا بیشتر لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سلطان ٹیپو نے کسی تاخیر کے بغیر ادونی کا دوبارہ رخ کیا۔ ادونی کی فوج کے افسر اور سپاہی مہابت جنگ کے فرار ہو جانے اور مغل علی خان اور طہور جنگ کے لشکر کی پسپائی کے باعث بددل ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کسی قابل ذکر مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ اس صورتحال کو ادونی کا حکمران طبقہ اپنی تاریخ کا بدترین سانحہ سمجھتا تھا، لیکن عوام کے جذبات ان سے مختلف تھے۔ وہ اگر کوئی خطرہ محسوس کرتے تھے تو وہ میسور کے لشکر کی طرف سے نہ تھا، بلکہ ان مرٹھا اور حیدرآبادی سپاہیوں کی طرف سے تھا جنہیں ادونی کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب شہزادہ مغل علی خان اور طہور جنگ کی فوج کے ساتھ ہزاروں مرٹھے ادونی میں داخل ہوں گے تو ادونی کے حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے چند خاندانوں کے سوا کسی کی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ سلطان کی فتح ان کے نزدیک انسانیت کی فتح تھی، اور جب سلطان ٹیپو کا لشکر شہر میں داخل ہوا تو وہ اپنے گھروں کی کوٹریوں اور تہہ خانوں میں چھپنے کی بجائے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اس کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ میسور کے کسی سپاہی کی تلوار نیام سے باہر نہ تھی، کسی کے چہرے پر فتح کا غرور نہ تھا۔ خوشی کے نعروں اور مسرت کے کہکوں کی بجائے ان کی زبانوں پر خاموش دعائیں تھیں۔ جو لوگ آئے دن دکن کے امراء کی خود پسندی اور رعونت کے مظاہرے دیکھنے کے عادی تھے، ان کے لیے میسور کے حکمران کی سادگی اور انکساری ایک نئی بات تھی۔ روب و جلال کا پیکر مجسم ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اس کی نگاہیں تماشائیوں کی طرف ایک فاتحانہ غرور سے دیکھنے کی بجائے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ مسلمان اسے ایک درویش، ایک ولی اور ایک بزرگ سمجھتے تھے۔ ہندوؤں کی نگاہ میں وہ ایک دیوتا تھا، اور ادونی کی تمام بیٹیاں اسے اپنی عزت کا محافظ سمجھتی تھیں، اور یہ سلطان ٹیپو تھا۔ شہباز گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تنویر ایک دریچے کے سامنے کھڑی قلعے کے کشادہ سین کی طرف جھانک رہی تھی، جہاں میسور کے سپاہی جمع ہو رہے تھے۔ شہباز نے کہا، تنویر آؤ بیٹھو، پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تنویر آگے بڑھ کر اس کے قریب ایک مونڈے پر بیٹھ گئی اور قدرے توقف کے بعد بولی، بھائی جان وہ ابھی تک نہیں آئے، بہت دیر ہو گئی۔ خالو جان کہتے تھے کہ اگر ہمیں قیدی بنا لیا گیا تو میں بھی کوشش کروں گا کہ ہمیں اسی مکان میں رہنے دیا جائے۔ شہباز نے جواب دیا، فاتح لشکر اپنے قیدیوں سے مشورہ نہیں لیتا کہ تم کہاں رہنا چاہتے ہو، اور ابھی تو انہیں قیدیوں کی چھان بین کرنے میں کافی وقت لگے گا۔ تنویر میں بہت شرمسار ہوں، تم پر مصیبت میری وجہ سے آئی ہے، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب تک تمہارے لیے یہاں سے بھاگ نکلنے کا موقع تھا، میرے لیے بستر سے سر اٹھانا محال تھا، اور آج میں 2 گھنٹوں سے اسی طرح بیٹھا ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آج مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری بینائی کبھی خراب نہیں ہوئی تھی۔ اگر تم اجازت دو تو میں باہر جا کر ان کا پتہ کروں۔ تنویر نے کہا، میں نہیں بھائی جان، میں آپ کو بستر سے اٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ طبیب بار بار یہ تاکید کر چکا ہے کہ آپ کو صرف مکمل آرام خطرے سے بچا سکتا ہے۔ باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور تنویر کا دل دھڑکنے لگا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاشم بیگ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، دشمن نے عام سپاہیوں کو آزاد کر دیا ہے، لیکن افسروں کے متعلق یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انہیں جنگ کے زمانہ میں قید رکھا جائے گا۔ ہمیں اس وقت قلعے سے باہر کسی کیمپ میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ مجھے صرف 2 منٹ کے لیے آپ کے پاس آنے کی اجازت ملی ہے۔
میرے ساتھ 2 سپاہی آئے اور وہ دروازے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، صرف یہ پتہ چلا ہے جو عورتیں اور بچے اس قلعے میں ہیں انہیں سرے دست شہر کے مکانات میں منتقل کر دیا جائے گا۔ مجھے قلعہ خالی کرنے والے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، بظاہر اس بات کے کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ دشمن اسے اپنی فوج کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ سلطان ٹیپو قلعے کا معائنہ کرنے کے بعد فوراً اپنے پڑاؤ میں چلے گئے ہیں۔ وہ یہاں سے فوج کے صرف چند دستے لے گئے ہیں، دشمن قلعے کی بھاری توپیں بھی یہاں سے اٹھوا کر باہر لے جا رہا ہے۔ ابا جان کو یقین ہے کہ سلطان کی فوج آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گی، اور اگر انہیں سلطان یا ان کی فوج کے کسی بڑے افسر کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو وہ ان سے یہ درخواست کریں گے کہ جب تک آپ تندرست نہیں ہوتے آپ کو یہیں رہنے دیا جائے۔ میں آپ کو ایک اور خبر سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی مراد علی کو دیکھا ہے۔ شہباز نے چونک کر کہا، مراد علی؟ سرنگا پٹم والا مراد علی؟ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات کی ہے؟ نہیں، اس کا دھیان دوسری طرف تھا اور مجھے اس حالت میں اس سے ملاقات کرنا گوارا بھی نہیں تھا۔ تنویر نے پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ وہ کوئی اور نہیں تھا؟ ہاں، میں نے اسے 5-6 قدم کے فاصلے سے دیکھا تھا اور میری آنکھیں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ باہر سے کسی نے دروازے پر دستک دی اور ہاشم بیگ نے کہا، سپاہی مجھے بلا رہے ہیں۔ تنویر کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ ہاشم بیگ ایک ثانیہ توقف کے بعد دروازے کی طرف بڑھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہباز اور تنویر دیر تک پریشانی اور اضطراب کی حالت میں بیٹھے رہے۔ کوئی 1 گھنٹہ بعد نوکر پریشان صورت کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شہباز سے کہا، حضور، میسور کی فوج کا 1 افسر اور 3 سپاہی دروازے پر کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 10 منٹ کے اندر اندر یہ مکان خالی کر دینا چاہیے۔ قلعے کے تمام مکان خالی ہو رہے ہیں۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ اس مکان میں ایک پردہ نشین بی بی جی اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں جن کے لیے 2 قدم چلنا بھی مشکل ہے۔ وہ افسر کہتا ہے یہ مکان ہر حالت میں خالی کرنا پڑے گا۔ اگر اس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو چل نہیں سکتا تو میرے سپاہی اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں خود ان سے بات کرتی ہوں۔ تنویر یہ کہہ کر اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تنویر ٹھہرو، تم باہر مت جاؤ۔ شہباز یہ کہہ کر بستر سے اٹھا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر وہ اچانک مڑا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ نوکر جو تذبذب کی حالت میں دروازے کے سامنے کھڑا تھا آگے بڑھا۔ اس نے شہباز کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک مونڈے پر بٹھا دیا۔ مکان سے باہر میسور کی فوج کا جو افسر تنویر سے کہہ رہا تھا، محترمہ، میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس قلعے کو خالی کرنا کیوں ضروری ہے۔ میں صرف اپنے سپہ سالار کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ آپ کا بھائی اگر چلنے پھرنے کے قابل نہیں تو اسے اٹھا کر لے جانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس اب گفتگو کے لیے زیادہ وقت نہیں۔ تنویر نے کہا، آپ مراد علی کو جانتے ہیں؟ وہ آپ کی فوج میں ہے؟ ہماری فوج میں اس نام کے کئی آدمی ہو سکتے ہیں۔ آپ کس مراد علی کے متعلق پوچھ رہی ہیں؟ وہ سرنگا پٹن کے رہنے والے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی کا نام انور علی ہے اور ان کے والد کا نام معظم علی تھا جو میسور کی فوج کے بہت بڑے افسر تھے، اور ان کے 2 بھائی صدیق علی اور مسعود علی چند سال قبل انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ وہ مراد علی اس وقت یہی ہے اور ان کے بھائی انور ہمارے افسر ہیں، لیکن آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ میرے بھائی ہیں۔ افسر نے پریشان ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، اگر آپ مراد علی اور انور علی کی بہن ہیں تو مجھے اپنا بھائی سمجھیے۔ میں مراد علی کی طرف آپ کا پیغام لے جاتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ کو ہر صورت میں یہ مکان خالی کرنا پڑے گا۔ نوجوان افسر اور سپاہی چلے گئے۔ تنویر واپس آ کر اپنے بھائی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شہباز اپنا سر ہاتھوں میں دبائے مونڈے پر بیٹھا تھا۔ تنویر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بستر پر لیٹ جائیں، ابھی آپ کو بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ شہباز اس کا سہارا لے کر آگے بڑھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ تنویر نے اس کے چہرے سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے بھائی جان؟
آپ پھر درد محسوس کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، شہباز نے شکایت کے لہجے میں کہا۔ تنویر تمہیں باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم یہاں رہ سکتے ہیں اور تم نے مراد علی سے رحم کی درخواست کی ہوگی۔ بھائی جان، آپ کو اس بات پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ مراد اور انور میسور کی فوج کے سپاہی ہونے کے باوجود میرے بھائی ہیں اور میں ان سے ایک بہن کا حق مانگ سکتی ہوں۔ شہباز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تنویر اب ان کے ساتھ ہمارے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں زخمی ہونے سے پہلے میسور کے 4 سپاہیوں کو گولی کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ محض اتفاق کہ ان میں سے کوئی مراد یا انور نہ تھا، ورنہ میں بندوق چلاتے وقت یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کرتا کہ میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اب اگر تم انہیں کوئی پیغام بھیجا تو مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً یہاں آئیں گے۔ ممکن ہے کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ بھول جائیں کہ میں ان کے خلاف لڑ چکا ہوں، لیکن میں کس منہ سے یہ کہہ سکوں گا کہ میں ان کی طرف سے کسی انسانی سلوک کا حقدار ہوں؟ تنویر، میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم ان سے میرے لیے رحم کی درخواست کرو۔ اگر تم ان حالات میں بھی انہیں اپنا بھائی سمجھتی ہو تو ان سے یہ کہو کہ وہ تمہیں ابا جان کے پاس پہنچا دیں، لیکن میرے لیے رحم کی بھیک مانگ کر مجھے ان کے سامنے شرمسار نہ کرنا۔ کاش تم واپس نہ آتی، کاش وہ مجھے ملبے کے ڈھیر سے نہ نکالتے اور آج میں اپنی بہن کی بے بسی دیکھنے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ مجھ پر قدرت کا شاید آخری احسان یہ ہے کہ اب مجھے مراد علی کے سامنے شرم و ندامت سے آنکھیں جھکانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اب اگر وہ آئے بھی تو میں تاریکی میں صرف اس کی باتیں سن سکوں گا۔ میں آج صبح سے اس بات پر خوش ہو رہا تھا کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنے پاؤں سے چل کر قلعے کے باہر جا سکوں گا، لیکن میرے سر کے درد کا یہ دورہ معمول سے زیادہ طویل ہو گیا اور اب مجھے وہ دھندلی سی روشنی دکھائی نہیں دیتی۔ تنویر نے کہا، بھائی جان آپ تھوڑی دیر لیٹے رہیں، مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شہباز چند منٹ آنکھیں بند کیے خاموش پڑا رہا۔ بالآخر اس نے آنکھیں کھولیں اور کہا، تنویر اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے تاریکی کے بادل آہستہ آہستہ چھٹ رہے ہیں۔ مجھے دریچے سے ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی ہے، میں تمہارا دھندلا سا عکس دیکھ سکتا ہوں، لیکن مراد علی یہاں آ جائے تو خدا کے لیے میری آنکھوں کے متعلق کچھ نہ بتانا۔ تنویر آپ دیدہ ہو کر کہا، بھائی جان اگر آپ کو طبی امداد کی ضرورت نہ ہوتی تو میں ابا جان کے دوست کے بیٹوں کو اپنی بے بسی کا تماشا دیکھنے کی دعوت ہی نہ دیتی۔ میں بے غیرت نہیں ہوں، مجھے ایک بہن کا فرض ادا کرنے سے منع نہ کرے، اور میں آپ کے متعلق ہی نہیں بلکہ امی جان، ابا جان اور سمینہ کے متعلق بھی سوچتی ہوں۔ سمینہ، میری ننھی سمینہ، شہباز نے کرب انگیز لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو سے بھر گئیں اور وہ تصور سے دور کوسوں دور اپنی بستی کے گھنے درختوں کی چھاؤں میں سمینہ کے کہکے سن رہا تھا۔ نوکر نے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا، حضور میسور کی فوج کے 2 افسر اندر آنا چاہتے ہیں، ایک نے اپنا نام مراد علی بتایا ہے۔ تنویر نے کہا، انہیں بلا لاؤ۔ نوکر باہر نکل گیا۔ تنویر نے کرسی سے اٹھ کر کہا، بھائی جان میں دوسرے کمرے میں جاتی ہوں، لیکن آپ ان کے آنے پر اٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ شہباز نے کوئی جواب نہ دیا۔ تنویر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی برابر کے کمرے میں چلی گئی اور نیم واد دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ مراد علی اور انور کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھے۔ شہباز صرف ان کے دھندلے سے نقوش دیکھ سکتا تھا۔ اس نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنا دایاں ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، معاف کیجئے میں سر میں تکلیف کے باعث اٹھ نہیں سکتا۔ مراد علی نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھائی جان انور علی ہیں۔ انور علی نے شہباز کا اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہوئے کہا، آپ کو دیکھنا میری زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش تھی، ہماری ملاقات ان حالات میں ہوگی یہ میں نہیں جانتا تھا۔ آپ تشریف رکھیے، شہباز خان نے کہا۔ وہ بستر کے قریب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مراد علی نے کہا، مجھے بہن تنویر کا پیغام سن کر بہت پریشانی ہوئی تھی، آپ کی حالت کیسی ہے؟ آپ یہاں کب آئے تھے اور آپ نے سر پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟
ہاشم اور اس کے والد آپ کی قید میں ہیں۔ میرے سر پر ایک معمولی سا زخم آ گیا تھا، زخم قریباً مندمل ہو چکا، لیکن مجھے سر میں اکثر تکلیف رہتی ہے۔ طبیب کا حکم ہے کہ میں تکیے سے سر اٹھانے کی کوشش نہ کروں۔ انور علی نے کہا، سر کا زخم مندمل ہو جانے کے باوجود اگر آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کے علاج کے لیے ہم اپنی فوج کے بہترین طبیبوں اور جراحوں کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ شہباز نے کہا، لیکن قبل اس کے کہ آپ میرے لیے کوئی تکلیف اٹھائیں، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ادونی کی فوج کا سپاہی ہوں اور آپ کی فوج کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہوا تھا۔ انور علی نے جواب دیا، میسور کے طبیب علاج کرتے وقت دوست اور دشمن کے درمیان امتیاز نہیں کرتے۔ ادونی کی فتح کے بعد آپ کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ہمارے سامنے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی محفوظ جگہ منتقل کر دیا جائے۔ ہاشم اور اس کے والد اگر گرفتار ہو چکے ہیں تو وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ شہر سے باہر ایک کیمپ میں بھیجے جا چکے ہوں گے۔ وہاں آپ کے لیے ایک علیحدہ خیمہ نصب کیا جا سکتا ہے اور علاج کے لیے بھی آپ کو تمام سہولتیں مہیا ہوں گی۔ شہباز نے پوچھا، قیدیوں کا کیمپ یہاں سے کتنی دور ہے؟ کیمپ یہاں سے صرف 5 میل دور ہے، لیکن آپ کے لیے بیل گاڑی کا انتظام ہو سکتا ہے، اور اگر آپ بیل گاڑی پر سفر کرنا پسند نہ کریں تو ہمارے آدمی آپ کو کھاٹ پر اٹھا کر وہاں لے جائیں گے۔ شہباز نے پوچھا، آپ ہمیں یہ مکان خالی کرنے کے لیے کتنا وقت دیں گے؟ انور علی نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ ہم آپ کو 15 منٹ سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ برابر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنویر اپنے سر پر ایک سفید چادر لیے نمودار ہوئی۔ آنکھوں کے سوا اس کا تمام چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ انور اور مراد احتراماً کھڑے ہو گئے۔ تنویر نے کہا، بھائی جان نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے لیے سفر کرنا کتنا خطرناک ہے۔ شہباز نے مضطرب ہو کر، تنویر خدا کے لیے تم خاموش رہو۔ لیکن تنویر پر اس کی خفگی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں قلعہ خالی کروانے میں آپ کی کیا مصلحت ہے، لیکن اگر یہ ٹیپو سلطان کا حکم ہے تو آپ ان سے کہیں کہ یہاں ایک بے بس زخمی آپ کی فوج کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں ہو سکتا۔ انور علی نے پریشان سا ہو کر کہا، میری جانب سے آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کسی معمولی تکلیف سے بچنے کا سوال ہوتا تو میں آپ سے کوئی التجا نہ کرتی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں ہمیشہ کے لیے بینائی سے محروم نہ ہو جائیں۔ بھائی جان اس وقت بھی آپ کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے۔ انور اور مراد چند ثانیے سکتے کے عالم میں کھڑے رہے۔ بالآخر انور علی نے کہا، شہباز یہ قلعہ بارود سے اڑا دیا جائے گا۔ ہم اس معاملے میں بے بس ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے لے جانے میں ہر ممکن احتیاط سے کام لیا جائے گا۔ تنویر نے کہا، اگر یہ ضروری ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ قیدیوں کے کیمپ میں بھیجنے کی بجائے شہر میں اپنے مکان کے اندر ٹھہرنے کی اجازت دے دیں؟ انور علی نے جواب دیا، اگر شہر میں آپ کا مکان تھا تو اس قدر پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ فوراً تیار ہو جائیں، میں ابھی چند آدمی بلوا لیتا ہوں۔ شہباز نے کہا، میں آپ کو ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر اکبر خان کے بیٹے کی حیثیت میں میرا آپ پر کوئی حق تھا تو وہ اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن میں ادونی کی فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ میں کسی حالت میں بھی گوارا نہیں کروں گا کہ آپ میری خاطر اپنی ذات کے لیے کوئی خطرہ مول لے لیں۔ میں عام جنگی قیدیوں سے بہتر سلوک کا مستحق نہیں ہوں، اس لیے اگر یہ قلعہ خالی کرنا ضروری ہے تو میری پرواہ نہ کیجیے، میں قیدیوں کے کیمپ تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ انور علی نے جواب دیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو صرف اتنی رعایت دی جا رہی ہے جو ہر زخمی کے ساتھ برتی جاتی ہے۔ اگر آپ شہر میں رہ سکتے ہیں تو آپ کو کیمپ میں بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے سلطان ٹیپو آپ کی خاطر ہاشم اور ان کے والد کو بھی شہر میں رہنے کی اجازت دے دے۔ انہیں صرف اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ وہ جنگ کے دوران میں فرار ہو کر دوبارہ دکن کی فوج میں شامل نہ ہونے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی ممکن ہے میسور اور دکن کی حکومتوں کے درمیان مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے اور سلطان معظم تمام قیدیوں کی رہائی کا حکم صادر فرما دیں۔ لیکن اب باتوں کا وقت نہیں، مراد تم چند آدمی بلاؤ اور انہیں
ان کے گھر پہنچانے کا انتظام کرو، میں ان کے علاج کے لیے کسی قابل طبیب کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تنویر نے کہا، بھائی جان، میں نے ان کے چہروں پر فتح اور کامرانی کی مسکراہٹیں نہیں دیکھی، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اور مجھے یقین ہے کہ جب سلطان ٹیپو شہر میں داخل ہوتے وقت آپ نے راستے میں ادونے کی سپاہیوں کی لاشیں دیکھی ہوں گی تو ان کی بھی یہی حالت ہوگی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ نظام نے ایک ایسے آدمی کو